فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو. ظاہر بات ہے استغفار سے پہلے ایمان لانا پڑتا ہے. اپنے رب سے استغفار کرو، اس میں مضمر ہے ایمان لاؤ، اس کی توحید کا اقرار کرو، یہ بت پرستی ترک کرو. انہو کان غفارا، بہت اہم بات ہے جو اس کے اندر مضمر ہے، وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے. اس لیے کہ یہ سارا مشرکانہ نظام جو دنیا میں بنتا رہا ہے، اس کے در حقیقت جو انڈر لائنگ اس کی فلسفی ہے، اس کی بنیاد کے اندر جو فکر کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو بہت دور ہے، بہت دور ہے، وراء الورا ثم وراء الورا، ہم بڑے پستی کے مکین ہیں، ہم تو ہیچ ہیں، ہماری بات تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. کوئی سفارشی درکار ہے، کوئی درمیانی ایسے وسیلے ہو کہ وہ ہماری سفارش کریں. اس حوالے سے وہ سارا نظام چلتا ہے کہ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یا یہ کہ یہ در حقیقت ہم شفاؤنا عند اللہ، یہ جو ہستیاں جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ تو اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. ہم نے ان کو کب کہا ہے کہ یہ ہمارے خالق؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، فوراً کہہ دیا اللہ نے کی. وہ کسی اور کو خالق نہیں مانتے تھے. لیکن اس اللہ کی جناب میں، اس کی سرکار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ درمیانی واسطوں کی ضرورت ہے. بس ان کی بھی کچھ ڈنڈوت ہم کرتے ہیں، کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے تو اللہ ہمیں معاف فرماتے. اس سب کی نفی کی اس انہو کان غفارا، وہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے، اسے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں. تم اس کی طرف متوجہ تو ہو. ہم تو مائل میں کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنے منزل ہی نہیں. جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی معافی چاہنے والا کہ اسے معاف کر دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تو اللہ تو خود غفار ہے. تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ اپنا عمل درست نہیں کرنا، حرام خوری کو جاری رکھنا، اپنے غلط طرز عمل کو برقرار رکھنا اور تلاش کرنا ادھر ادھر کوئی سفارشی، کوئی ذرائع، کوئی وسائل، کوئی وسیلہ. تو یہ تمہاری اصل میں ساری کی ساری غلط فہمی ہے. وہ تو خود غفار ہے، بخشنے والا ہے. ذرا اس کی طرف خلوص قلب کے رجوع تو کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان چھوڑ دے گا تم پر چھاجو برستا ہوا. یہ لفظی ترجمہ ہے. مدرار کہتے ہیں کثیر الدروخ، جس میں کہ بڑی ہی یعنی قوت کے ساتھ، جس میں ہم اردو میں کہتے ہیں چھاجو بھی برس رہا ہے، چھاجو پانی برس رہا ہے. اور آسمان کو چھوڑ دے گا، یعنی گویا کہ بند ہے کوئی لگا ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بند کھلے گا اور تم پر جو ہے اللہ کی طرف سے بارش ہوگی رحمت کی، اور ماء مبارکہ تم پر نازل کیا جائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور وہ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے سے بھی اور بیٹوں کے ذریعے سے بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہیں باغات بھی تمہیں عطا فرمائے گا، تمہارے لیے بنا دے گا باغات، اور تمہارے لیے بہا دے گا اور رواں کر دے گا نہریں اور چشمے. اب یہ جو الفاظ ہیں ان کے حوالے سے بعض تفسیری روایات، اگرچہ وہ محدثین کے جو بھی معیارات ہیں ان پر تو اس درجے ثابت نہیں ہے کہ ان کو کہیں صحیح عین میں جگہ ملے، لیکن تفسیری روایات میں یہ بات آئی ہے، لیکن مضمون سے مناسبت رکھتی ہے اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اس کے شواہد ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجتا تھا. میں اس لیے اب اس بارے میں محتاط ہو گیا ہوں کہ رسولوں کا ذکر اور ان کے بارے میں جو سنت اللہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے میں جو حال کا صیغہ نہیں استعمال کرتا بلکہ ماضی کا، اس لیے کہ اس سلسلہ نبوت اور رسالت بند ہو چکا ہے. اب ہمیں حال کا صیغہ جو ہے غلطی سے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی اجتماع ہو جاتا کہ اللہ جب بھی رسول کو بھیجتا ہے اس کے ساتھ یہ قاعدہ قانون ہے، تو بھیجتا ہے نہیں، بھیجا کرتا تھا، اس کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو چکا ہے. تو اللہ کا یہ قاعدہ رہا ہے، یہ سنت رہی ہے اللہ کی کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کسی رسول کو وہ بھیجتا تھا تو اس قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب، کہیں قحط پڑ گیا ہے، کہیں کوئی اور مصیبت آ گئی ہے، کہیں کسی اور طرح کی تکلیف آ گئی ہے، یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی تھی تاکہ یہ کچھ جاگے، ہوش میں آئیں. اس لیے کہ اگر فراوانی ہے، عیش ہے، آرام ہے تو اور غافل ہو جاتا ہے انسان. پھر یہ کہ اس کے اندر استغنا بڑھتا چلا جاتا ہے، بے پرواہی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، غفلت جو ہے اور گہری ہو جاتی ہے. لیکن جب اس طرح کی کیفیت ہو، کوئی بیماری آ گئی ہو، تو انسان آپ کو معلوم ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دعا کرتا ہے پروردگار میری اس مصیبت کو ٹال دے. کوئی اور مصیبت آئی ہو تو یہ اللہ کا مستقل قانون ہے.
جس کو سورہ سجدہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں لازماً چکھائیں گے مدہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کا اس بڑے عذاب سے پہلے۔ وہ بڑا عذاب کون سا ہے؟ جبکہ کسی قوم کو بالکل ختم تہس تہس کر دیا جائے، جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا عذاب استیصال، جڑ سے کسی کو اکھاڑ دینا۔ تو اس عذاب اکبر، عذاب استیصال سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، کہیں جو ہے قحط پڑ گیا ہے، کہیں کوئی اور آفت سماوی آ گئی ہے، تاکہ لوگ ہوش میں آئے، جاگے۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی جبکہ ان کی قوم جو ہے اعراض اور انکار پر اصرار کر رہی تھی، سواد والا اصرار، تو ان پر بھی قحط آیا بہت شدید، اور اچانک ان کے ہاں بچوں کی پیدائش کا سلسلہ بھی رک گیا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے پوری قوم باندھ ہو گئی، گویا کہ نسل ختم ہوا چاہتی ہے۔ یہ 40 برس کا عدد آیا ہے کہ مسلسل نہ کسی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے کسی گھر میں، اور بارش نہیں برس رہی ہے، شدید قسم کا ان کے اوپر جو ہے قحط کا عالم ہو گیا۔ اس میں کچھ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کے ساتھ ان الفاظ کی مناسبت ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا استغفار کرو اپنے رب سے۔ اور اسی کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا حضرت عمر کا وہ واقعہ کہ انہوں نے بارش کی دعا نہیں کی، استغفار کیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ آئے تو تھے بارش کی دعا کرنے، تو آپ نے فرمایا استغفار ہی تو ہے، اور یہی آیت پیش کی کہ در حقیقت یہ جو ہمارے گناہ ہیں، ہماری خطائیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہی تو روک بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے راستے میں۔ اگر اللہ بخش دے ان گناہوں کو تو گویا کہ وہ راستہ جو رحمت کا وہ کھل جائے گا، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورت کی چیزیں بہت پہنچائے گا۔ تو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم یہ کرو، استغفار کرو، پلٹو، رجوع کرو اپنے رب کی جناب میں، تو اللہ تعالیٰ یہ جو بند لگا ہوا ہے، اس لیے یرسلو کا لفظ میں نے عرض کیا تھا جیسے کہیں بندش اور اس کو کھول دیا جائے، تو یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ جو بندش لگی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ اس بندش کو توڑ کر اور تم پر چھاجو بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال سے بھی نوازے گا اور اولاد سے بھی نوازے گا۔ یہ تمہارے ہاں یہ سلسلہ بھی جو رک گیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سلسلے کو جاری فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا اور نہریں اور چشمے رواں کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اب جو انداز ہے وہ تشویق کا، ترغیب کا، بڑی ہی دل سوزی کے ساتھ ان کو بلانے کا، یہ آیت جو ہے اس میں جلالی انداز، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے جلال کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کی غیرت کہیں جوش میں نہ آ جائے؟ تم جس طریقے سے اکڑ رہے ہو، جس طریقے سے استکبار کر رہے ہو، جس طرح میری دعوت کو رد کر رہے ہو، اعراض کر رہے ہو، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جہاں رؤوف ہے، ودود ہے، رحیم ہے، وہی پھر ذو انتقام بھی ہے، شدید الانتقام، بہت سخت انتقام لینے والا، سخت سزا دینے والا، شدید العقاب۔ تو یہاں وقارا، اللہ کی شان جلالی، اللہ کی عظمت کا ظہور نہ ہو جائے کہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ غیرت جو ہے وہ کہیں جوش میں نہ آ جائے کہ جس کے نتیجے میں تمہیں نسیم منسیہ کر دیا جائے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا، تمہیں کوئی خیال نہیں، تمہیں کوئی گمان نہیں رہا، تمہیں کوئی توقع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے جیسے کہ تم جانتے ہو کہ ایک کیفیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، جیسے کہ سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں آیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو یہ دو صورتیں جو آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، سورہ حج اور سورہ مومنون، ان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مضمون انہی دو صورتوں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے۔ پہلے رکوع میں وہاں بھی ہے اور پہلے ہی رکوع میں سورہ مومنون میں بھی ہے۔ قد خلقکم اطوارا، طورن بعد طورن، ایک کیفیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے گندے پانی کی بوند سے، اور تمہیں ایک انسان بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اتنی اعلیٰ صلاحیتیں تمہارے اندر مدیت کرتی ہیں۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا کیسے بنا دی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بر تہ۔ ان کے بارے میں ہر جگہ جہاں بھی الفاظ آتے ہیں میں عرض کرتا رہا ہوں کہ تاحال ان الفاظ کی حقیقت ہم پر منکشف نہیں ہوئی۔ ہمارا علم جو ہے، جو بھی اس کاسمولوجی جسے آپ کہتے ہیں یا ایسٹرونومی، اس کا علم ابھی یہاں تک نہیں پہنچا ہے کہ یہ حقیقت منکشف، لیکن ایمان ہمارا ہے کہ وقت آئے گا
کہ معلوم ہوگا جب اور انسان کا علم بڑھے گا کہ یہ ہے وہ حقیقت جس کو 7 آسمانوں کی شکل میں اور اس طریقے سے قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے۔ تاحال ہم اس کی اصل حقیقت کو جاننے سے قاصر ہیں اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر ایمان بالغیب اور قرآن مجید پر پورا اعتماد اور یقین، بس یہی ہمارا سہارا ہے۔ 7 آسمان طباقہ ایک دوسرے پر تہ بر تہ، وجعل القمر فیہن نورا، اور ان آسمانوں میں رکھ دیا اس نے چاند کو ایک روشن قندیل بنا کر، وجعل الشمس سراجا، اور اس نے بنا دیا ہے سورج کو ایک چراغ۔ یہ جو لفظ ہے چاند اور سورج کا جو تقابل قرآن مجید میں آتا ہے، یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بھی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ سورج کو ہمیشہ کہا گیا چراغ۔ چراغ وہ ہے کہ جس میں کمبسٹن کا عمل جو ہے، عمل احراق، جلنے کا عمل ہو رہا ہوتا، اس میں نور بھی ہے، حرارت بھی۔ تو چونکہ اب سائنس ہماری جو ہے وہ اس بات کو واضح طور پر جانتی ہے، سورج تو ایک بہت بڑی بھٹی ہے، ایسی بھٹی جس کا کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، وہاں سے ہی یہ حرارت اور یہ جو نور کا جو بھی طوفان ہے وہ نکلتا ہے۔ لیکن چاند میں کوئی عمل نہیں ہے کمبسٹن کا، وہ تو ایک ٹھنڈی شے ہے، اس کے اندر جو روشنی ہے وہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے سورج کی روشنی، اس کے اندر اپنی روشنی بھی نہیں ہے۔ تو چاند اور سورج کے مابین جو فرق ہے، قرآن مجید نے اس کو بڑے نمایاں انداز میں، چاند کو کہا ہے وہ منور ہے، منیر ہے، روشن ہے، لیکن سورج جو ہے وہ چراغ ہے جس میں کہ کوئی شے جل رہی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ آپ کے چراغ میں کوئی مٹی کا تیل جل رہا ہے لالٹین میں، یا چراغ کے اندر کڑوا تیل جل رہا ہے، اور وہاں کیا جل رہا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی کتنی حرارت ہے اور کتنی اس کے اندر طوفانی جو ہے وہ عمل احراق جو ہے کس کیفیت میں ہے۔ لیکن بہرحال جہاں تک دو الفاظ کا تعلق ہے وہ صحیح منطبق ہوتے ہیں۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور اس نے ان آسمانوں کے اندر یہ ایک قندیل روشن کر دی ہے، یہ چاند کی۔ وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو بنا دیا ہے چراغ۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے۔ یہ آیت اس سورہ مبارکہ کی یہ ذرا ایسی ہے کہ جس کے بارے میں تفصیلاً غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی مضامین تو قرآن مجید کے اکثر و بیشتر وہ مضامین ہیں کہ جو بار بار تکرار کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ الفاظ بڑے غیر معمولی ہیں، اور اس انداز میں میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور جگہ یہ انداز جو ہے انسان کی تخلیق کے ضمن میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہو، یا اس سے کوئی ملتا جلتا اسلوب ہو۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تو تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا۔ اب اس میں ایک تو وہ لوگ کہ جن کا رجحان ہے کہ ایوولوشن جو ہے، ڈارون کا نظریہ ارتقاء کے نام سے وہ معروف ہے، لیکن اصل میں اس کے 2 حصے کیے جانے چاہیے، ایک ہے نظریہ ارتقاء، ایک ہے ڈارون کا نظریہ ارتقاء۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جہاں تک ارتقاء کا تعلق ہے وہ تو ہمارے علماء اور ہمارے مفکرین نے بہت پہلے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ ابن مسکوے ہو، مولانا روم ہو، بڑی صراحت کے ساتھ انہوں نے ارتقاء کا ذکر کیا ہے کہ اس کائنات کا تدریجاً یوں ارتقاء ہوا ہے، اور پھر یہ جمادات سے پھر نباتات، اور نباتات سے حیوانات، اور حیوانات سے انسان کی تخلیق جو ہے تدریجاً ہوئی ہے۔ تو ارتقاء کے ماننے والے تو بہت لوگ ہیں۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء در حقیقت وہ ارتقاء کی جو میکینزم ہے، اس کی جو شکل ہے، جو اس کا پروسیس بنتا ہے، اس کی توجیہ اس نے اس کو بیان کیا ہے دو اصطلاحات کے حوالے سے۔ ایک تو اسٹرگل فار ایگزسٹنس اور ایڈیپٹیشن، کہ تمام اس دنیا کے اندر حیوانات کے مابین ایک کشمکش جاری ہے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ چیزیں کم ہیں، کمپٹیشن بہت ہے، تو جو بھی ان میں سے سروائیول آف دی فٹسٹ، جو اس میں سے نہایت فٹ ہوگا وہی سروائیو کرے گا، باقی ختم ہو جائے۔ تو حالات جب بدلتے ہیں تو جو اپنے اندر حالات کے ساتھ سازگاری پیدا کر کے اور اپنے وجود کو مناسب بنا لیتا ہے بدلے ہوئے حالات کے، وہ بچ جاتا ہے، باقی جس کے اندر یہ ایڈیپٹیشن کی صلاحیت نہیں ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو اسٹرگل فار ایگزسٹنس، سروائیول آف دی فٹسٹ، اور ایڈیپٹیشن کے ذریعے سے نئے جو وہ اپنے اوصاف پیدا کرتا ہے وہ جاندار اپنے اندر ماحول کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے کے لیے، یہ تھوڑے تھوڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور نسل منتقل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ ایک بالکل نئی نوع وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ در حقیقت اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس نے توجیہ کی ہے ایوولوشن کی، لیکن یہ وہ شے ہے کہ جسے آج تک ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ سائنس میں تو آپ کو معلوم ہے اصول یہ ہے کہ جو آپ کا ہائپوتھیسس ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، اس نظریے میں جو چیز بنیادی ہے اسے آپ ایکسپیریمنٹ سے ثابت کر لیجیے، تب اب وہ ایک ثابت شدہ حقیقت مانا جائے گا۔ لیکن اگر اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے تو اسپیکولیشن ہے، ایک نظریہ ہے، نظریے کی حیثیت سے برقرار رہے گا،
لیکن یہ کہ اس کو لوگ رد بھی کریں گے۔ چنانچہ ڈارون کا نظریہ جو ہے وہ خود بایولوجی کے میدان میں رد کیا گیا ہے، اور بہت سے دوسرے متبادل جو ہے نظریات پیش کیے گئے، اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ایکوائرڈ کریکٹر جو ہوتا ہے، کوئی حیوان اپنے اندر جو نئی چیز پیدا کرتا ہے، وہ آیا نسلاً منتقل ہو سکتی ہے؟ وہ آگے نسلاً منتقل نہیں ہوتی، وہ اس انڈیویجول تک رہ جاتی ہے، بات آگے نسلاً منتقل نہیں ہوتی۔ اگر تو یہ ثابت کر دیا جائے ایکسپیریمنٹیشن سے کہ منتقل ہو سکتی ہے، تب تو ڈارون کا جو یہ نظریہ ہے یہ گویا کہ ثابت ہو جائے، لیکن جب تک اس کو اسٹیبلش نہ کیا جائے تجربے سے، اس وقت تک وہ نظریہ محض ایک نظریہ ہے۔ لیکن اصل شے اس کو علیحدہ رکھ دیجئے، میرے نزدیک کیونکہ میرا رجحان ہے اس بات کی طرف کہ میں ارتقاء کو ماننے والوں میں سے ہوں، اور ارتقاء کے اندر میرے نزدیک جو شے تبدیلی پیدا کرتی ہے وہ امر اللہ ہے، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ تدریجاً ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ایک سے دوسری جو نوع پیدا کر رہا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایکوائرڈ کریکٹر جو ہے خود بخود ٹرانسمٹ ہو جائیں، بلکہ اس کے اندر تبدیلی ہر مرحلے پر لفظ کن کے ذریعے سے، اللہ کے امر کے ذریعے سے وہ تبدیلی آتی۔ اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے، اس کو مان لیا جائے، تو پھر نظریہ ارتقاء کے اندر نہ کوئی کفر رہا نہ کوئی شرک رہا، اس کی اسلام کے ساتھ اب کوئی یوں سمجھیے کہ مقابلے یا مخالفت کا مسئلہ نہیں۔ اس کی مثال جو میں دیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تصور تو یہ ہے کہ کوئی اوپر سے کوئی دیوتا ہے یا دیوی ہے یا اللہ ہے، کوئی چھاگ ہے، اس میں سے وہ پانی برسا رہا ہے، ایک یہ تصور ہو سکتا ہے، توہماتی تصور۔ ایک تصور یہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ تو ہم نے جان لیا، ہمیں معلوم ہو گیا بارش کیسے برستی ہے، وہ تو سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، پھر وہ اوپر جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو لے کر دور دراز جگہ پر جاتی ہیں، پھر وہ کئی پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں یا کوئی اور ایٹماسفیرک کنڈیشنز کی تبدیلی کی وجہ سے وہ بارش کی شکل میں یا برف کی شکل میں زمین پر آ جاتے ہیں۔ یہ ایک سائیکل ہے۔ پھر وہ برف پگھلتی ہے یا بارش پانی کا جو ہے وہ آتا ہے، وہ فضا کو دھوتا ہوا اور زمین کے مختلف ندیوں نالوں میں سے ہوتا ہوا، پھر اور دریاؤں سے ہوتا، پھر سمندر میں پہنچ جاتا۔ یہ تو ایک سرکل ہے، یہ ایک سرکل ہے جو چل رہا ہے، واٹر سائیکل۔ اب یہ کہ اگر تو آپ یہ سمجھے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے تو یہ کفر ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، یہ اذن رب سے ہے، یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اس قانون کو مان کر اس کے معنی نفی نہیں ہو جائیں گے اللہ کی قدرت کے یا اللہ کی الوہیت کے یا اللہ کی حاکمیت کے، بلکہ اللہ نے یہ قاعدہ بنایا، اللہ نے یہ قانون بنایا۔ اسی طرح ارتقاء میں اگر حکم خداوندی، اذن خداوندی کو آخری فیصلہ کن بات مانی جائے تو پھر اس کے بعد اس میں کوئی کفر یا الحاد نہیں۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ آٹومیٹک خود بخود اس طریقے سے ہو رہا ہے جیسے کہ ڈارون نے کہا، تو یقیناً پھر وہ مذہب سے اور مذہب کی تعلیمات سے بہت دور لے جاتا ہے انسان کو۔ اور آج مغرب میں سب سے بڑا المیہ نہیں ہے، در حقیقت مذہب سے سب سے زیادہ دور کرنے والی شے سائنس کے میدان میں یہ نظریہ ارتقاء ہے، اور کوئی دوسری شے نہیں ہے۔ فزکس کے میدان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو مذہب سے آپ کو دور لے جانے والی، کیمسٹری کے میدان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ٹکراتی ہو مذہب کے ساتھ۔ یہ صرف یہی معاملہ ہے کہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے جو توجیہ پیش کی ہے، اس کے نتیجے میں الحاد اور کفر جو ہے وہ خود بخود ذہنوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ امریکہ جیسے ملک کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ ریزنٹمنٹ ہے کہ تم ہائی اسکول کے لیول پر نظریہ ارتقاء پڑھا دیتے ہو ہمارے بچوں کو، نتیجتاً مذہب کی کوئی بنیاد ہی ان کے ذہن میں نہیں رہتی، اس کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی۔ لہذا وہاں ہمیشہ کنٹروورسی چلتی رہتی ہے کہ جو لوگ بھی کچھ مذہبی مزاج کے وہ کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء ہائی اسکول لیول پر نہ پڑھایا جائے، یہ ابھی کچا ذہن ہوتا ہے، اور ہائی اسکول وہاں پر ہوتا ہے وہ 12 سال والا۔ تو یہ جو ایف اے یوں سمجھیے، آج کل ہمارے ابھی فیصلہ ہو گیا کہ تمام ہائی اسکول جو ہیں وہ ایف اے تک ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا، تو وہاں پر پہلے ہی سے ایسا ہے۔ یہ جو ذہن ہے ابھی پختہ تو ہوتا نہیں اور بہت ریسیپٹیو ہوتا ہے، جو چیز آتی ہے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس مرحلے پر تم پڑھاتے ہو تو وہ تو اسے سمجھتا ہے کہ بس یہی واقعہ ہے اور ایمان لے آتا ہے، اور جس نے اس چیز کو اس شکل میں مان لیا، اب اس کے لیے دین اور آخرت اور اللہ اور خدا اور یہ سب تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل یوں سمجھیے کہ irrelevant ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی بحث کا موقع ہی۔ تو یہ تصور ذہن میں رکھے۔ باقی اس آیت کے اندر ایک نقشہ ہے، دیکھیے پودا، پلانٹ اور کوئی حیوان، اس میں فرق کیا ہے؟ باقی سارا میکینزم وہی ہے۔ پلانٹ جو ہے وہ گویا کہ گڑا ہوا ہے زمین میں، وہ ہل نہیں رہا ہے، باقی تو سارا میکینزم۔ بایولوجی آپ کو معلوم ہے، بایولوجی جو علم الحیات 2 حصوں میں تقسیم کرے گا، زوالوجی اور باٹنی۔ وہ علم نباتات ہے، یہ علم الحیوانات ہے، دونوں کو گروپ کرتے ہیں بایولوجی کے اندر کہ لائف اس میں بھی ہے، لائف اس میں بھی ہے۔ لیکن یہ پودا جو ہے یہ گڑا ہوا ہے ایک جگہ، جبکہ حیوان چل رہا ہے۔ باقی تو ساری فزیولوجی وہی کی وہ ہے۔ اس اعتبار سے اس کے اندر انبتکم من الارض نباتا ایک گویا کہ اشارہ ضرور موجود ہے کہ اس طریقے سے تدریجاً ارتقاء ہو کر
انسان تک یہ عمل جو ہے تخلیق انسان تک پہنچا ہے. اور اگر اس طرف ذہن نہ آئے یا آدمی نہ چاہے اس انداز میں سوچنا، تب بھی ایک مفہوم موجود ہے، اور اس کا تقابل ہوگا آگے جو آیت آ رہی ہے کہ بعث بعد الموت میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبر سے نکال لے گا جیسے نکالا جاتا ہے. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ پھر بچے کی شکل میں کوئی آئے، پھر اس کی تدریجاً ترقی ہو، جیسے پودا ہے بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی وہ صرف 2 پتیاں تھی، پھر آگے بڑھا، پھر آگے بڑھا، پھر تناور درخت بنا. اسی طریقے سے انسان کا بچہ ہے، وہ پیدا ہوا تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ عاجز اور لاچار، بڑی مشکل سے تو وہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، اس کا قد جو ہے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ اس تخلیق اول میں تو ایسا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، یہاں تو تم جیسے پودا اوپر پروان چڑھتا ہے اور اوپر جاتا ہے، ایسے ہی تم نے بھی 20 سال لیے ہیں اپنے اس قد تک پہنچنے میں، یا اپنے اس جسم کی اس پختگی کو پہنچنے میں. لیکن قیامت کے دن بعث بعد الموت جب ہوگا تو وہ تو اللہ نکال لے گا. یخرجکم اخراجا، پھر وہاں جو ہے انبتکم نباتا والی بات نہیں ہوگی. پھر یہ وقت جو ہے اس میں نہیں لگے گا تمہاری اپنی اس پوری جو شخصیت ہے اس تک پہنچنے کے لیے. تو اس کے تقابل کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے بہت ہی مناسب ہے کہ تمہیں یہاں تو اس نے اگایا ہے جیسے اگایا جاتا ہے، جیسے پیڑ تدریجاً بڑھتا ہے ایسے ہی تم بھی بڑھے ہو. لیکن یہ ہے کہ وہاں جب معاملہ ہوگا تو اس کے لیے الفاظ بعد میں آ رہے ہیں. بہرحال اس میں ایک اشارہ موجود ہے اس ارتقاء کی طرف بھی. ایک تو ہے ایک فرد کا پودے کی طرح آگے بڑھنا، ایک ہے اس پوری جو حیواناتی کنگڈم ہے، اینیمل کنگڈم، اس کے اندر تدریجاً ارتقاء ہوتے ہوئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بایولوجی میں بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹری آف ایوولوشن. یہ درخت ہے ارتقاء کا، اور اس ٹری آف ایوولوشن کے ٹاپ پر ہومو سیپینس جو ہے وہ انسان کا بایولوجیکل نیم ہے. ہومو سیپینس اسٹینڈ ایٹ دی ٹاپ آف دیٹ ایوولوشن ٹری. تو وہاں بھی ایک تصور جو ہے وہ درخت کا دیا جاتا ہے، اور اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں درخت میں سے. تو مختلف مراحل پر مختلف سپیشیز جو ہے علیحدہ ہوتی چلی گئی، لیکن درخت جو ہے ابھی بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس کے ٹاپ پر ہومو سیپینس آیا. تو واللہ انبتکم من الارض نباتا، اس میں وہ رنگ بھی موجود ہے. اور یہ کہ عام معنی میں یہ بھی کہ جس طرح پودا تدریجاً بڑھتا ہے، بلند سے بلند تر ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنی وہ جو پوری اس کی ہے اونچائی وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی اللہ نے اسی طرح اگایا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ تم چلتے پھرتے اگے ہو، بڑھے ہو، اور وہ پودا جو ہے وہ ایک جگہ پر گڑا ہوا جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور اس کے سوا کوئی فرق نہیں. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں اس کے اندر دوبارہ لے جائے گا. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور تمہیں نکال لے گا جیسے نکالا جاتا. یہ گویا کہ ایسے جیسے کسی جگہ پر صندوق میں کوئی چیز رکھی ہوئی اور نکال دی. اب اس میں کوئی ارتقاء وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. وہ جو بعث بعد الموت ہے وہ دفعتاً ہے، وہ اچانک ہوگی. اس کے اندر یہ ارتقائی عمل نہیں ہوگا، نہ وہ ارتقاء لمبا عمل، اور نہ یہ ایک فرد کا ارتقاء جو ہو رہا ہے کہ وہ اتنا وقت لیتا ہے اپنی قوت اور شدت کو پہنچنے میں، وہ نہیں. وہ یخرجکم اخراجا، تمہیں وہاں سے نکال لے گا جیسے نکالا جاتا ہے. جیسے کوئی چیز بنی بنائی کہیں موجود ہے اور وہاں آپ نے ہاتھ ڈالا اور نکال لیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین سے دوبارہ نکال دے. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے، بچھونا بنا دیا ہے. اس میں تمہارے لیے ساری چیزیں، تمہاری آسائش کی، آرام کی، تمہاری ساری ضروریات. آج کل تو آپ نے سنا ہوگا ایسے بیڈز بنتے ہیں، ان کے $10,000 اس کی ایک بیڈ کی قیمت ہوتی ہے کہ اسی میں سب کچھ اس بیڈ کے اندر ہی سب کچھ ہے. ایک بٹن دبائیے تو یہ ہو گیا، اور دوسرا بٹن دبائیے تو یہ چیز نکل آئی، اور تیسرا بٹن دبائیے تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے بیڈ کے اندر وہ ساری آپ کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بستر بنایا ہے اس زمین کو کہ اس کے اندر تمہاری تمام ضروریات اس نے فراہم کر دی. واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے اندر چلو اور وہ راستے، تنگ راستے، فج کہتے ہیں گھاٹی کو، فج عمیق یہ لفظ آیا ہے سورہ حج میں بھی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان. اور خاص طور پر چونکہ مخاطب اول جو ہے قرآن مجید کے وہ حجاز کے لوگ ہیں، عرب کے لوگ ہیں، اور حجاز جو ہے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے. تو ان میں جو بھی راستے بنتے ہیں وہ در حقیقت گھاٹی کی شکل میں ہوتے ہیں، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، کہیں اوپر جا کر پھر وہ درے کی شکل بن جائے گی. تو یہ اللہ نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں. اونچے اونچے پہاڑ ہیں لیکن انہی میں ایسے درے رکھ دیے ہیں کہ آسانی سے تم ان کو کراس کرتے ہو اور اس زمین کے اندر گھومتے پھرتے ہو. اب یہ تو گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، اب اس میں کس اسلوب سے، کس انداز سے، کس پیرائے میں،
کتنے دل نشین انداز میں انہوں نے باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کیسے واضح کیا ہے، اللہ کی خلاقی کا کیسے ان کو تصور دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہر داعی دین کے لیے، جو بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہو، داعی اللہ، اسے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک گویا کہ کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے، نمونے کا کردار، اور اسی میں یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود ہے۔ اسی انداز میں حضور بلا رہے تھے، یہی مراحل تھے، پہلے وہ بالکل پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے دعوت، پھر اس کے بعد اعلان دعوت، لیکن اس کے بعد یہ کہ وہ سلسلہ جو ہے اسرار تو لہم اسرارا والا سلسلہ بھی جاری رہا اور یہ دعوت آگے بڑھی ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جس طریقے سے ان کی دعوت کو رد کیا ہے، اب اس کا نقشہ ہے۔ قال نوح رب انہم عصونی، فریاد کی نوح نے، میں نے اب قالا کا ترجمہ کیا ہے، فریاد کی نوح، اے میرے رب، ربی کا در حقیقت یہ مخفف ہے، رب، اے میرے پروردگار، انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میری بات ماننے سے انکار کیا ہے، میری دعوت کو رد کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور انہوں نے پیروی کی ہے انہی لوگوں کی جن کو ان کے مال اور اولاد نے سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں دیا۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے، انہوں نے پیروی کی، وَاتَّبَعُوا مَن، ان کی، مَن لَّمْ يَزِدْهُ، جس کو کہ نہیں اضافہ کیا ہے، مالہ، اس کے مال نے، وولدہ، اور اس کی اولاد نے، الا خسارہ، مگر گھاٹا اور خسارہ۔ یعنی تو نے انہیں اولادوں سے نوازا، تو نے انہیں دولتیں دی، یہ جو سرداران قوم ہیں، لیکن ان کی اولاد اور مال کی وجہ سے سرکشی بڑھتی چلی گئی، بجائے اس کے کہ شکر کرتے تو یہی مال و اولاد ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا، لیکن انہوں نے چونکہ کفران نعمت کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، تو تیری دی ہوئی یہ نعمتیں ان کے حق میں گویا کہ خسارے کا ذریعہ بن گئی، خسارے کا سبب بن گئی، ان میں تمرد، شیطنت، استکبار، غرور پیدا ہوا، جس کی وجہ سے وہ میری دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، میری پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے۔ تو پروردگار، انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا، اپنے انہی سرداروں کا مانا۔ اصل میں اس لفظ کو یوں سمجھیے کہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنے امراء اور سرداروں ہی کا کہنا مانا، ان امراء اور سرداروں کی شخصیت کا تجزیہ کر کے بیان کر دیا کہ جن کو ان کے مال اور ان کی اولاد نے گھمنڈ میں مبتلا کر دیا ہے، ان کی پیروی کی۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، پروردگار انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کیا ہے، رد کر دی ہے میری دعوت، اور اتباع کیا ہے اپنے انہی سرداروں کا، چودھریوں کا، کہ جن کے اندر ان کے مال اور اولاد کی وجہ سے غرور اور تکبر بڑھتا چلا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، کبار یہ کبیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، انہوں نے بڑی چال چلی ہے۔ یعنی یہ جو آج کل آپ کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، ڈس انفارمیشن، تو یہ جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں، اس طریقے سے عوام کو جو ہے کسی بات کی طرف متوجہ نہیں ہونے دینا چاہتے آپ، تو وہ تمام ذرائع ابلاغ جو ہے اس وقت کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر جو ہے وہ مرتکز ہو جائیں گے کہ اس کی شخصیت کو اس طرح مجروح کر دیا جائے کہ لوگ اس کی بات ہی نہ سنیں، یا کوئی آلٹرنیٹ دلچسپیاں پیدا کر دی جائیں، جیسے کہ سورہ لقمان کے شروع میں ہے کہ انہوں نے ایسے مشغلے ایجاد کر لیے ہیں کہ یہ انہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے، دلچسپیاں انہی میں ہو گئی، اب کوئی سنجیدہ بات سننے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کسی بات پر غور کرنے کے لیے انہیں کہیں فرصت ہی نہیں ملتی، بلکہ اس قسم کے مشغلوں کے اندر انہیں الجھا دیا گیا۔ جیسے کہ خود مکے کے بھی ایک سردار نے یہ کیا تھا کہ وہ جا کر لایا، کچھ مغنیات لے کر آیا اپنے ساتھ، گانے والیاں، کہ ان کی محفلیں ہوں اور لوگ ان کے اندر جو ہے مگن رہے، اور محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو توجہ نہ ہو۔ یہ وہ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں جس کا ذکر ہے، اس کے اندر تفسیری روایات میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو انہوں نے بڑا مکر کیا ہے، بڑی چال چلی ہے، ہر تدبیر اختیار کر لی ہے اپنی قوم کی مت مارنے کے لیے اور ان کو اس راستے سے روکنے کے لیے۔ اور اس میں ان کی سب سے بڑی چال کیا ہے، اب ذرا نوٹ کیجئے، وہ جو عصبیت ہوتی ہے، نسل بعد نسل کچھ معبود ہیں مانے جا رہے ہیں، کچھ کو پکارا جا رہا ہے، کچھ کے نام کی نیاز چلی آ رہی ہے، دی جا رہی ہے، نسل بعد نسل، ان کے ساتھ ایک ایسے عصبیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ پھر اب ان کی دہائی دی جاتی ہے، دیکھو یہ تمہارے ان دیوتاؤں کے جو ہے یہ منکر ہیں، یہ فلاں تمہارے بزرگوں کا جو ہے وہ ان کا انکار کرنے والے ہیں، یہ ان کے قائل نہیں ہے، یہ ان کی نفی کرنے والے ہیں، ان کی بات نہ سننا۔ وہ بات ہے جو یہاں آ رہی ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بڑی چال چلی، بہت بڑی مؤثر تدبیر اختیار کی، اور وہ کیا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، دیکھنا ہرگز نہ کہیں چھوڑ بیٹھنا اپنے معبودوں کو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا،
اور دیکھنا ہرگز کہیں اس نوح کی باتوں میں آ کر تم اپنے ان معبودوں کو اور اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑ بیٹھنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو اور نہ نصر۔ یہ 5 ان کے بڑے بڑے بت تھے، بڑے بڑے دیوتا تھے، اور تقریباً اس پر اجماع ہے تمام مفسرین کا کہ یہ اولیاء اللہ تھے قوم نوح کے، بہت اونچی شخصیت تھے، اللہ والے لوگ، بزرگان دین جنہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد اب ان کے لیے استھان بنے، پہلے قبریں پوجی، اور قبروں کے بعد ایک قدم آگے کی طرح ان کی مورتیاں بھی بنا کر رکھ دی جائیں، تاکہ وہ ارتکاز توجہ جو ہے ان کے ساتھ جب ہمیں لو لگانی ہے تو ارتکاز توجہ میں ہمیں مدد مل جائے۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے میں نے اپنی آنکھوں سے بہت ہی، ویسے میں ان کی نیکی سے، ان کی دینداری سے بہت متاثر تھا۔ ایک صاحب ہمارے درس میں بہت شروع میں جب یہاں پہ ہم نے اکیڈمی کا آغاز کیا آیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ان کے گھر گیا تو باقاعدہ دیوار پر تصویریں لگی ہوئی، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو خلیفہ تھے جو دہلی میں مدفون ہیں، اور تیسرے یہ بابا فرید الدین گنج شکر، ان تینوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان پر ہار ڈلے ہوئے ہیں، جیسے ہندوؤں کے ہاں تھا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بت جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں کسی طاق کے اندر سجائے ہوئے، اور جا کے ان کو ڈنڈوت کرتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے ہمارے ہاں ان بزرگوں کی یہ تصویریں جو ہے موجود ہیں۔ ایران میں تو خیر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی تصاویر ہیں جو بازار میں بکتی ہیں اور وہ ان کے گھروں میں آویزاں ہوتی ہیں۔ باقی میں کبھی نہ مانتا اگر میں نے اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہوتا ایک صاحب کے گھر میں اس طریقے سے ان تصویروں کو لگے، وہ تصویر نہیں، ہار پڑے ہوئے ان تصویروں کے، گویا کہ بعین ہی وہی کام کے جو یہ ہندو اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہماری تصویروں کے ساتھ ہوا۔ تو فرق تو صرف اتنا ہی ہے کہ ارتکاز توجہ کے لیے انہوں نے کہا ہم انہیں کوئی خدا تھوڑے مانتے ہیں، یہ بزرگ ہیں، اہل اللہ ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہم ان کے جو ہے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، لہذا ان کے لیے ذرا ہم یعنی to show some respect for them، ہم نے یہ چیزیں ایجاد کر لی۔ یہی فلسفہ بت پرستی کا بڑے مدلل انداز میں ڈاکٹر رادھا کرشنن نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ کون احمق سمجھتا ہے کہ یہ پتھر کی مورتی جو ہے اس میں کچھ ہے، یہ تو خود ہم تراشتے ہیں، لیکن یہ تو اصل میں صرف کنسنٹریشن، توجہ کے ارتکاز کے لیے، میڈیٹیشن کے لیے، مراقبے کے لیے ایک خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، یہ جو شکوہ کی نظم میں علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، تو یہ ہم نے پیکرے محسوس سامنے رکھ لیا ہوتا ہے، اصل میں تو ہم دیوتاؤں کے ساتھ لو لگانا چاہتے ہیں اپنی توجہ کے ارتکاز کے ساتھ، یہ صرف ذریعہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے وہ بت پرستی جو ہے قوم نوح میں رائج ہوئی، اور ان بتوں کے بارے میں مزید تحقیق یہ کہ یہ نام اتنے پختہ ہوئے کہ حضرت نوح کی قوم تو ساری ہلاک ہو گئی وہ، لیکن یہ نام چلے اور عرب میں مختلف قبیلوں کے بتوں کے یہی نام تھے۔ معلوم ہو رہا ہے وہ تسلسل جو ہے ان کا، وہ کلچرل کنٹینیوٹی جو ہے وہ برقرار نہیں۔ یہی ود اور یہی سوا اور یغوث مختلف قبیلوں کے یہ دیوتا تھے، اور ان کے بت جو ہے مختلف جگہوں پر رکھے ہوئے تھے، انہیں پوجا جاتا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھنا کہیں ان کی بات میں نہ آ جاتا، یہ تمہیں جو ہے دور کر دینا چاہتے ہیں، منقطع کر دینا چاہتے ہیں اپنے ان معبودوں سے۔ تمہارے معبود ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر پوری طرح ان کے وفادار رہو۔ میں نے یہاں 2 آیتیں اور نوٹ کی ہیں۔ سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی پھر یہی فیصلہ کیا تھا قوم نے، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کا وہ حشر کیا، سب کو توڑ پھوڑ کر، اور صرف ایک کو باقی رہنے دیا، پھر جب پیشی ہوئی ہے قوم کے سامنے اور جب لاجواب بھی ہو گئے، حضرت ابراہیم کی بات کا کچھ جواب نہیں، لیکن کہا کیا، حرقوه، جلا دو اس کو، جلا کے راکھ کر دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، یہ وقت آ گیا ہے، کھڑے ہو جاؤ اپنے معبودوں کے لیے، ان کی حرمت کے لیے، کٹ مرو ان کی حرمت کے اوپر، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کر گزرنا ہے۔ اور سورہ صاد میں فرمایا گیا وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، جی چلو چلو یہاں سے، یہ ہمارے معبودوں سے منحرف کرنا چاہتا ہے ہمیں، اپنے معبودوں پر جمے رہو، وانصروا واصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر جمے رہو، اپنے معبودوں پر پوری طرح ان کے ساتھ منسلک رہو، جڑے رہو۔ یہی بات وہ ہے جو یہاں آئی، وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ اور پروردگار انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر، اضلوا کا فاعل جو ہے بت بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ لفظ آیا ہے انہن اضللن کثیرا من الناس،
پروردگار ان بتوں نے وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو، میری نسل کو بچائے رکھیو اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ انہم اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے تو بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو یہ اضلو کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کی ضمیر اس آیہ مبارکہ پر اگر قیاس کیا جائے تو ان بتوں ہی کی طرف جائے، یا یہ کہ ان لیڈروں کی طرف کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اپنے بتوں کو اوپر جمے رہو، ڈٹے رہو، پورے استقلال کے ساتھ اپنے موقف پر، اپنے آباء و اجداد کی جو رسمیں اور ریتیں ہیں ان کے اوپر جمے رہو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ان لیڈروں اور ان کے ان عمراء اور سرداروں کی طرف اس کی ضمیر جو ہے ضمیر فاعلی اس کی طرف ہو۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور اے رب میرے اب تو ان ظالموں کے لیے مت اضافہ کیجو مگر مزید گمراہی۔ یہ ہے تلخ ترین دعا جو اب شروع ہو رہی ہے۔ اس دعا کے لیے آپ کو قرآن مجید میں دوسری نظیر ملے گی۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ ان پر عذاب بھیج دے، بلکہ کہا کیا جا رہا اب ان کا اضافہ گمراہی ہی کا ہونا چاہیے، اور گمراہ ہو یہ بدبخت، اس لیے کہ اگر تو نے اب انہیں ہدایت کی توفیق دے دی تو پھر تو یہ بن گئے۔ یہی بات اب میں آپ کو وہ سورہ یونس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آئی تھی میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، پروردگار اب ان کے مالوں کو تو ملیاں بیٹ کر دے، ان کے اموال، ان کی جائیدادیں مٹا دے، اور واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر گرہ لگا دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ۔ یعنی یہ اس درجے ہم پر انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، اتنے مظالم ڈھائے ہیں، اور میری دعوت کو اس طرح رد کیا ہے، اس حد درجے تک انکار اور اعراض جو ہے اس تک پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پر انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں وہ تو گویا کہ اب انہیں کوئی بدلہ نہیں مل سکے گا، ان کے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لہذا پروردگار اب ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر ایسی سختی پیدا کر دے، ایسی مہر لگا دے، لا یؤمنوا فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، کہ اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ اس لیے کہ دیکھنے کے بعد ایمان لانا بیکار ہے، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ چنانچہ فرعون کا معاملہ یہی ہوا، جب غرق ہو رہا تھا اس نے کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن آلان کیا اب ایمان لا رہے؟ اب ایمان لانا جو ہے وہ تو قطعاً مفید نہیں، وہ تمہارے اب اس عذاب کے اندر اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہی دعا ہے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اے رب اب ان کی سرکشی، ان کا استکبار، ان کے یہ پروپیگنڈے، ان کا یہ استہزاء اور تمسخر جو میرا یہ کرتے رہے، جو ہم پر انہوں نے تشدد کیا، اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ اب ان پر ہدایت کا دروازہ نہیں کھلنا چاہیے، اب تو ان کی گمراہی ہی میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ یہ سخت سے سختر عذاب کے مستحق۔ اب اس کو اندازہ کر لیجئے کہ نبی سے زیادہ کوئی شفیق اور رحیم نہیں ہوتا اپنی قوم کے حق میں، لیکن ایک وقت آتا ہے، یہی میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض چیزیں جو بالکل ایک یوں سمجھیے کہ ما فوق البشر اور ما فوق الفطرت تصورات ہمارے ذہن میں پیدا کر لیے گئے کہ حضور نے تو پوری عمر کسی کو بد دعا نہیں دی، حالانکہ بات غلط ہے۔ سیرت کی روایات سے ثابت ہے حضور نے اپنے چچا کے بیٹے ابو لہب کے بیٹے کے لیے بد دعا کی، اس لیے کہ اس نے کھڑے ہو کر حضور کے سامنے جو ہے، ایک تو یہ کہ رشتے چھوڑے، آپ کی دونوں صاحبزادیوں کا رشتہ ابو لہب کی 2 بیٹیوں کے ساتھ تھا، انہوں نے آ کے حضور کو سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی بھی کی، گستاخی کی علی الاعلان، اور یہ سمجھیے اس معاشرے کے اندر یہ رشتے کا چھوٹ جانا کس قدر توہین آمیز معاملہ ہے۔ جب یہ کیا تو حضور نے پھر اس کے لیے ان 2 میں سے ایک جس نے کہ وہ زیادہ گستاخی کی تھی بد دعا کی کہ پروردگار اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر تو مسلط کرتے۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا شام کی طرف تجارت میں، راستے میں کہیں ٹھہرا ہے اور ایک شیر نے اسے پھاڑ کھائی۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں کل بیان کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ غزوہ احد میں حضور کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ اگرچہ وہاں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی کہ اے نبی آپ کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، ہم جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے، جس کو چاہیں گے توبہ کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے، حالانکہ رسول سب سے زیادہ شفیق اور رحیم ہوتا ہے اپنی قوم کے حق۔ اسی کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اس درجے حمیت تھی اپنی قوم کی، اتنی ہمدردی، اتنی محبت کے قبطی اور اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس اسرائیلی نے استغاثہ کیا ہے، مدد مانگی ہے، دہائی دی ہے، تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا اور قبطی کی جان بچائی نہیں۔ اس قدر اس قوم کی اپنی قوم کی محبت، حمایت، حمیت۔ لیکن اسی قوم کا معاملہ جب یہ سامنے آیا
کہ اللہ کی ساری نشانیاں اور تمام معجزات دیکھنے کے باوجود جب کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو جنگ کے لیے اور انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، اذا انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب تم جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے، ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ تو پھر جو دعا حضرت موسیٰ نے کی ہے کہ پروردگار رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان تو تفریق کر دے، اب میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ اس درجے بیزاری نبی کے اندر پیدا ہوئی ہے اسی قوم کے لیے، اسی امت کے لیے جس کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں حضرت موسیٰ نے، اس کو وہاں سے بچا کر نکال کر لانے کے لیے کتنے محنتیں کی ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن یہ کہ وہی قوم جب اپنی ناہنجاری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو نبی کے اندر اس قوم سے شدید بیزاری کی کیفیت پیدا ہو۔ تو یہی نقشہ اس کا ہے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا وَلَالًا، اب نہ اضافہ کیجو ان ظالموں کے لیے مگر گمراہی کا، اور گمراہ ہو اور بھٹک جائیں اور دور نکل جائیں، تاکہ اور شدید سے شدید تر سزا کے مستحق بن جائیں۔ مما خطیئاتہم مغرقون، یہ اس دعا کی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبولیت کی کیفیت تھی اس کے ظہور کے لیے، حالانکہ حضرت نوح کی دعا ابھی آگے چل رہی ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اس کا جو نتیجہ ہے اس کو بیان کیا، مما خطیئاتہم مغرقون، اپنی ان خطاؤں اور اپنی اس معصیت کی وجہ سے ان کی بنا پر وہ غرق بھی کر دیے گئے، وَأُدْخِلُوا نَارًا، اور داخل کر دیے گئے آگ میں، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو نہیں پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار۔ کہاں گئے وہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر، کوئی نہیں تھا جو ان کو بچانے والا ہو۔ یہاں ایک تفسیری اشکال ہے کہ جہاں تک جہنم میں داخلے کا تعلق ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ تو ہوگا قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد، اس سے پہلے عذاب قبر سے ہم واقف ہیں، عذاب قبر۔ تو یہاں پر اکثر مفسرین نے تو اس کو عذاب قبر ہی مراد لیا ہے، کیونکہ الفاظ میں جو حدیث میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے یہ گویا کہ اس موت کے فوراً بعد عالم برزخ میں انسان پر طاری ہو جاتی، یہ ہے اس کی تعبیر کہ گویا کہ ایک آگ تو وہ ہے جس میں وہ داخل ہو چکے، اس میں چونکہ تنکیر ہے نارم تو گویا کہ اس کو علیحدہ کیا گیا، نکرہ، النار نہیں ہے، النار تو ہو تو وہ جو نار جہنم ہے وہ معین ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس وقت بھی غرق ہونے کے فوراً بعد، غرق ہونا تو ان کا وہ عذاب استیصال ہے جو دنیا میں آیا، لیکن اصل میں غرق ہونا جو ہے وہ ایک شخص کے لیے شخصی طور پر کوئی بہت زیادہ تکلیف دہ شے نہیں۔ جب آدمی ڈوبتا ہے چند لمحے اس کے ہوں گے جو اس کے ہوش میں ہوں گے، جو تکلیف اسے ہوگی، اس کے بعد بے ہوش ہوا اور ختم ہوا۔ اصل میں تو عذاب جو ہے وہ اب اس عالم برزخ میں ان پر شروع ہوا ہے، اور وہ گویا کہ ان کے اخروی عذاب کا یہ پیش خیمہ ہے، یہ اس کی ایک ریفلیکشن ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات جو ہے پہلے سے ان کے سائے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے عذاب جہنم کا سایہ ہے جو اس عالم برزخ میں ان پر پڑ رہا ہے۔ بعض حضرات جو ہیں وہ چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں عقلیت پرست کہ وہ عذاب قبر کے قائل نہیں ہوتے، تو وہ اس کی تعبیر کچھ اور کرتے ہیں کہ در حقیقت یہ اتنا یقینی ہے کہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، ورنہ یہ ابھی ہونے والی بات ہوگی مستقبل میں۔ یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ قیامت کے حالات، آخرت کے، جنت کے، دوزخ کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے اکثر ماضی کا صیغہ آ جاتا، اور ماضی کا صیغہ جو عربی زبان میں کسی شے کے حتمی، قطعی، یقینی ہونے کے لیے بھی اس کے مظہر کے طور پر آتا، تو یہ ایک تعویل یہ ہے۔ لیکن ہم چونکہ تسلیم کرتے ہیں، احادیث صحیحہ بے خبر ہے یہ عذاب قبر کی، عالم برزخ کے اندر بھی معقول بات بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال تو یہ ہے جو میں دیا کرتا ہوں کہ بچوں نے امتحان دیا ہوا ہے، اب ہر ایک کو پتا ہے میں نے کیا کیا، رزلٹ تو ڈکلیئر ہوگا 31 مارچ کو، لیکن یہ کہ پہلے سے جان سوکھتی رہتی ہے ان کی کہ یہ کیا ہونے والا ہے، معلوم ہے جو کیا۔ جن لوگوں نے اچھے پرچے کیے وہ اپنے عیش میں ہیں، وہ منتظر ہوتے ہیں، جیسے سورہ قیامہ میں آیا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، چہرے تر و تازہ ہوگی اپنے رب کی رحمت کے امیدوار، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے، اسے پتا ہے میں کیا کر کے آیا اور امیدوار ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا۔ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور بہت سے چہرے اس دن ہوں گے سوکھے ہوئے، اور ان کو یہ گمان ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ جو ریڑھ کی ہڈیوں کو توڑ دینے والا۔ تو یہ تو پہلے سے موجود ہے، گویا کہ نتیجہ ڈکلیئر بعد میں ہوگا، لیکن چہروں پر لکھا ہوا نتیجہ پہلے سے نظر آ جاتا ہے۔ یہی در حقیقت قبر میں یا عالم برزخ میں اس آخری انجام کا ایک عکس ہے جو پڑتا ہے
اور اسی کو حضور نے فرمایا یا وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا وادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اس میں نفی ہے ان کے پورے فلسفہ شرک کی کہ انہوں نے ان معبودوں کو کیوں پوجا، کیوں یہ نظر اور نیاز کے سلسلے چلتے تھے، کیوں یہ چڑھاوے ہوتے تھے، یہ سب کچھ تو اسی لیے تھا کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے مددگار بنیں گے۔ تو کوئی مدد انہیں نہیں مل سکی یا کوئی مدد انہیں نہیں مل سکے گی۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور کہا نوح نے میرے رب اب تو اس زمین پر کوئی گھر بستا نہ چھوڑ، کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ۔ یہ دیار جو ہے کسی دار میں رہنے والا، جو کہ ما فی الدار دیار، اس کے معنی یہ ہے کہ گھر بالکل خالی ہے، اس گھر کے اندر کوئی بسنے والا نہیں ہے، دار ہے دیار نہیں، جو بھی اس گھر کو آباد کرنے والا وہ دیار ہے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اب تو زمین پر کافروں میں سے کسی ایک کو بھی بستا نہ چھوڑ۔ اس میں ذرا مسئلہ ہے جو تعریف سے متعلق ہے۔ اکثر خیال یہ ہے کہ یہ عذاب جو آیا ہے یہ پوری دنیا میں آیا، یہ جو طوفان نوح ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ در حقیقت اس وقت تک نوع انسانی ابھی محدود تھی اسی علاقے میں، اور وہیں پر وہ عذاب آیا ہے۔ یہ جو علاقہ ہے جس کو آج کل ہم کردستان کے نام سے جانتے ہیں، جو اس وقت 5 ملکوں میں منقسم ہے، تھوڑا سا حصہ اس کا ایران میں ہے، خاصا بڑا چنک اس کا عراق میں ہے، کچھ حصہ اس کا شام میں ہے، کچھ حصہ اس کا ترکی میں ہے اور کچھ روس میں ہے۔ یہ علاقہ ہے زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے، اسی میں وہ پہاڑی جودی جو ہے جس پر کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر پھر ٹکی ہے، اور جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض جو ہوائی جہاز پائلٹس ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک پہاڑی کے اوپر، چوٹی کے اوپر کوئی شے کشتی سے مشابہ جو ہے وہ نظر آتی، لیکن کوئی ایکسپیڈیشن وہاں اس لیے نہیں جا سکتی کہ اس پہاڑ تک جانے کا راستہ صرف رشیا سے، وہ اپروچیبل جو ہے باقی کسی اور ملک سے اپروچیبل نہیں ہے، صرف رشین سائڈ سے اس کو اپروچ کیا جا سکتا ہے، وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ علاقہ تھا جس میں کہ ابھی نوع انسانی یہی تک محدود تھی، اور اس علاقے میں طوفان آیا تو گویا کہ وہ ہے تو تمام انسانوں کے لیے ہی اس وقت تک کا جو معاملہ تھا، لیکن یہ کہ پوری دنیا میں سیلاب کے آنے کا جو معاملہ ہے اس کے چونکہ کوئی شواہد نہیں ملے، اس علاقے میں شواہد ملے، طبقات الارض کے ماہرین کو شواہد ملے ہیں کہ یہاں کسی وقت میں بہت بڑا سیلاب آیا، اور اس کی ایچ جی ویلز نے تو ایک تعبیر اور توجیہ بھی کی ہے بالکل خالص مادی اور سائنٹیفک۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میڈیٹرینین جو ہے بحیرہ روم، اس میں پانی کی سطح بلند تھی، اور یہ جو علاقہ تھا یہ سطح سمندر سے نیچا، لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے پہاڑی سلسلہ ایک ایسا تھا کہ جو اس کو روکے ہوئے تھا۔ یہ شاید آپ نے کبھی سنا ہو کہ کراچی کے بھی اکثر حصے جو ہیں وہ بلو سی لیول ہے، لیکن یہ کہ ساحل کے ساتھ ساتھ جو چٹانیں ہیں اور جو ساحل ہے وہ ہے اونچا، جس کی وجہ سے سمندر کا پانی رکا ہوا ہے، لیکن بہت سے جگہ ایسی ہے کہ جو بلو سی لیول۔ اب اگر کہیں سے دراڑ پیدا ہو جائے، ظاہر بات ہے سمندر کا پانی جس طرح آئے گا تو وہ بہا کے لے جائے گا۔ تو اس کا کہنا یہ ہے جی ویلز کا کہ در حقیقت یہ پورا علاقہ جو ہے یہ سمندر کا کی سطح جو ہے میڈیٹرینین کی یہ اس سے اونچی تھی، اور پھر ایک جگہ سے کہیں وفارت تنور جسے کہا گیا ہے کہ ایک تنور کے اندر سے وہ پانی ابلا ہے، تو اگر وہ بات وہ توجیہ صحیح ہو جو جی ویلز نے کی ہے تو ظاہر بات ہے وہ تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی چوہوں نے راستہ بنایا اور وہ چوہوں کا راستہ کسی کے تنوری میں جا کر پھل گیا ہو، اللہ عالم۔ لیکن یہ کہ یہ توجیہ ہے ایچ جی ویلز کی کہ پھر وہ سمندر کا پانی آیا ہے اور پورا اس علاقے کو جو ہے اس نے غرق کیا ہے، واللہ عالم۔ وقال، میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ یہاں پہ لفظ آیا علی الارض، پوری زمین پر، یا یہ ال جو ہے اس کو اگر ہم یہ سمجھے کہ معہود ذہنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جہاں قوم نوح آباد تھی، زمین کا وہ ٹکڑا، واللہ عالم۔ یہ امکانات ہے لفظی طور پر۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور کہا نوح نے کہ اے رب اب نہ چھوڑ اس زمین پر کافروں میں سے کسی ایک کو بھی بستے ہوئے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا، اگر تو نے ان کی رسی مزید دراز کی تو یہ تیرے بندوں کو اور گمراہ کریں گے اور نہیں جنیں گے مگر فاسق، فاجر اور کافر، ان کی اولاد میں سے بھی اب کوئی توقع نہیں۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یہ گواہی موجود ہے 950 برس، یہ تو وہ رہے سورہ عنکبوت کے اندر بعض نسمت، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، ان میں وہ رہے 1000 سال سے 50 سال کم، 950 برس۔ اور باقی مفسرین نے تفسیری روایات نے کہا ہے کہ ان کی جب بعثت ہوئی ہے تو 40 یا کسی کے نزدیک 100 برس ان کی عمر تھی،
اور پھر یہ کہ اس عذاب کے آنے کے بعد بھی 60 برس وہ زندہ رہے، تو 1150 برس ان کی عمر جو ہے وہ شمار کی گئی ہے عام طور پر جو لوگ تورات کے حوالے سے ان چیزوں کی گنتی جنہوں نے کی۔ بہرحال انہوں نے چونکہ کئی نسلیں ان کے سامنے بھی تھیں، اس اعتبار سے وہ جب مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اب یہ تو اگلی نسل جو آ رہی ہے پچھلی سے بھی زیادہ